دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی خوفناک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ اس دریا سے دریافت ہونے والی بھیانک آوازیں کس کی ہیں؟ سائنسدانوں کے حیرت انگیز انکشافات۔ اسلامک اسٹوریز کے معزز دوستوں، اسلامک اسٹوریز کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سال 2023 کو دیکھے اور سننے والوں کے لیے دریا فرات سب سے زیادہ گوگل کیا جانے والا دریا رہا ہے، اور ابھی تک اس دریا سے متعلق ایسی خبروں کا سلسلہ جاری ہے جس نے ماہرین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے اس دریا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دریائے فرات میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ انہونا ہونے جا رہا ہے۔ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا دریائے فرات دنیا کا مضبوط تیز ترین بہنے والا دریا مانا جاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی خشک ہوگا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیش گوئی ثابت کر دی تھی کہ قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہو بہو ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں دریائے فرات غیر یقینی حد تک تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ مسئلہ صرف اس عظیم دریا کے خشک ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس دریا کی خشکی سے جڑے ہوئے دوسرے واقعات کے بارے میں تفصیلات سامنے آتی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونا نہ کہ اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بائبل اور قرآن پاک دونوں میں کئی موقعوں کو لے کر اس دریا کے بارے میں گفتگو اور مختلف پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ بائبل کے متعلق دریائے فرات کے پانی میں اصل جنت کا پانی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو مشرق کو مغرب سے الگ کرتا ہے، اور خدا کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کئی صدیوں سے موجود اس عظیم دریا نے کتنی قوموں اور قبیلوں اور تہذیبوں کو اپنے اندر دفن کیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا بھر کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی اس دریا کا ایک مقدس ہونے کی حیثیت سے ذکر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے لیے اس دریا کو ایک حد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان ساری معلومات کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ دریائے فرات جیوگرافی اور سائنسی اعتبار سے تو اہم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذہبی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کے علاوہ پرانی سے پرانی مذہبی کتب میں بھی اس دریا کا ذکر ملتا ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے یہ زمین وجود میں آئی ہے تب سے یہ دریا موجود ہے، اور کچھ سالوں پہلے تک اپنی اسی تیزی اور روانگی کے ساتھ بہتا رہا، لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں یہ دریا خشک ہوتا جا رہا ہے، اب مکمل طور پر سوکھ گیا ہے، اور اس کے سوکھنے کی وجہ کئی انہونی واقعات رونما ہو رہے ہیں جو اس دریا کو مزید پراسرار بنا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، دریا کے خشک حصوں کو جائزہ لیا گیا اور رپورٹس میں آتا ہے کہ یہاں کچھ ایسی چیزیں دریافت ہوتی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ خاص طور پر اکتوبر 2020 میں ایک نیوز چینل دریائے فرات کے آس پاس رہنے والے کچھ لوگوں کے انٹرویو کیے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھر سے بہت سی اشیاء اچانک غائب ہوتی جاتی ہیں اور کچھ دنوں بعد اچانک سے مل بھی جاتی ہیں، لیکن جب یہ ملتی ہیں تو جلی ہوئی اور خراب حالت میں ہوتی ہیں۔ اور اس سے زیادہ شاکنگ ہسٹری اس دریا میں غاریں ہیں جو اس دریا کی بالکل گہرائی میں موجود ہیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا کہنا تھا کہ اس دریا میں موجود غاریں صدیوں سے شیطان کا گھر بنی ہوئی ہیں، اور یہ نظریہ دریائے فرات کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے کافی ملتا جلتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور اس کی عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک اور فرقے کے مطابق ان غاروں میں کچھ فرشتوں کو قید کیا گیا ہے جو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔
ناظرین، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اس نظریے کو لے کر کوئی عقیدہ یا یقین نہیں ہے کہ اس غار میں شیطان رہتے ہیں یا فرشتوں کو قید کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ دریائے فرات کی خشکی اور قیامت کی ایک نشانی ضرور بتایا گیا ہے جس پر ہم مسلمان ایمان لاتے ہیں۔ دوسری جانب مذہبی پیشواؤں سے ہٹ کر سائنسدان کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے تو ان آوازوں سے متعلق اس کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ سائنسدان جب سمندری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث صرف آوازیں ہیں جنہیں وہ مختلف سائنسی ٹولز کی مدد سے ریکارڈ کرتے ہیں۔ سائنسدان ویل اور ڈولفن کی گفتگو پر نظر رکھنے کے لیے ہائیڈروفون نامی آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ ہائیڈروفون کی مدد سے جانوروں کی زندگی اور ان کے ماحول کو سمجھا جا سکتا ہے۔ زمین کی حرکت کی آواز سننے کے لیے ایک اور ٹول جیو فون استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آلات ناقابل یقین حد تک حساس ہیں اور زمین کے نیچے کی ہلکی سے ہلکی حرکت کی آواز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ہائیڈروفون اور جیو فون اور جی پی آر کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدان بہت حد تک پتہ لگا لیتے ہیں کہ زمین کی گہرائی کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ سمندر کے اندر استعمال ہونے والا ہر قسم کا سائنسی آلہ ایک مختلف قسم کا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے اور ایک ساتھ مل کر سارے ٹول سمندری دنیا کا مکمل میکانزم سمجھنے میں مکمل مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان آلہ سے حاصل ہونے والا ڈیٹا کی تشریح کرنا ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ جب ساری معلومات اکٹھا ہوتی ہیں تب انہیں سمجھنے کے لیے بھی سائنسدانوں کے علاوہ مختلف شعبوں جیسا کہ ارضیات، آثار قدیمہ اور یہاں تک کہ ثقافتی علوم کے ماہرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ وہ اس مخصوص جگہ کی ساری ہسٹری سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ دریائے فرات سے ریکارڈ کی جانے والی آوازوں کے متعلق فی الحال یقین سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں بہت مختلف نوعیت کی ہیں۔ جو آلات ان آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے وہ ابھی اتنے جدید نہیں ہیں کہ سمندر میں ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کو نوٹ کر سکیں، اور ابھی دریائے فرات ایسا دریا ہے جس میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ آوازوں کی فریکوینسی ایسی ہوتی ہے جسے سائنسدان سن نہیں سکتے یا ان کے آلات درست طریقے سے ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس لیے بعض اوقات آواز ریکارڈ بھی ہو جائے پھر بھی اسے سمجھنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ یہ کسی چیز کی آواز ہے اور یہ کیا ظاہر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ دریائے فرات سے آنے والی آوازیں بہت غیر معمولی ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا دریا ہے جو بہت پیچیدہ قسم کے جانوروں اور راستوں سے قدرتی ماحول پر مشتمل ہے۔ اوپر سے وقت کے ساتھ ساتھ اس دریا کا ایک بڑا حصہ خشک ہو چکا ہے۔ اس میں کئی تبدیلیاں روز نوٹ کی جاتی ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں کسی حد تک مستقل ہوں۔ لہٰذا اب جب کہ سائنس ابھی تک دریائے فرات کے مختلف حصوں، خاص طور پر گہری کھائیوں اور غاروں کے آنے والی آوازوں کو سمجھنے میں فی الحال ناکام ہو رہی ہے، تو مذہبی پیروکاروں کے لیے یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ ان غاروں میں شیطان آباد ہیں، اور یہ آوازیں ان شیطان کی قید میں پھنسے ہوئے کچھ فرشتوں کی ہے۔ پیارے ساتھیوں، عیسائی مذہب کا یہ نظریہ مسلمان کے نظریے سے بالکل الگ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو قید کر سکے۔ رہی بات ان خوفناک آوازوں کی، تو یقیناً آج یا کل سائنسدان اس بات کی کھوج لگا لیں گے۔ تب تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دریائے فرات کی خشکی سے ہم کیا سبق لیتے ہیں۔ کیا اس پیش گوئی کا پورا ہونا ہمارے لیے ایک یاد دہانی نہیں ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اگلی دنیا کی تیاری رکھنی چاہیے؟ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ بھی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔